کہ امیر کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، چونکہ جب تک کوئی شخص جس علم کا ماہر نہ ہو، ظاہر بات ہے وہ اس کے رموز کو جان نہیں سکتا۔ ہم اگر انگریزی کی کچھ کتابیں پڑھ لیں تو ہم آپریشن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہر علم کے کچھ خاص نکات ہوتے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے والا، دین کی رہنمائی، اصول و ضابطے کو جاننے والا ہی دینی اور شرعی رہنمائی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز قابل قدر علماء کرام اور بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و بنگال کے نہایت ہی ممتاز چنندہ ارباب حلوق و دیگر سامعین کرام، آج کا اجلاس ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت اور آپ کا یہاں آنا ایک نئے عزم، ایک نئے حوصلوں کو جنم دے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امارت شریعہ ایک دینی اور شرعی تنظیم ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس ادارہ کو اس عزم و حوصلہ کے ساتھ قائم کیا کہ اس کے ذریعہ سے دینی اور شرعی رہنمائی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو دیگر شعبے ہیں فلاحی، رفاہی، وہ بھی اس میں شامل کیا گیا۔ امارت شریعہ دیگر تمام تنظیموں سے اس کی حیثیت منفرد ہے۔ یہ صرف کوئی تنظیم نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس تنظیم کو تنظیمی اعتبار سے کوئی خاص ادارہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو اس حیثیت سے چلاتا رہے، بلکہ یہ ادارہ اس حیثیت سے قائم کیا گیا تھا کہ ملت کے اندر جب بھی کوئی مسائل آئیں گے تو دینی اور شرعی طور پہ تمام افراد مل کر امیر کی رہنمائی میں اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب کہ امارت شریعہ کا اصول اور دستور بنایا گیا تو اور چیز کی وضاحت تو اتنی نہیں ہے، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ اوصاف امیر کو واضح کیا گیا کہ امیر کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، چونکہ جب تک کوئی شخص جس علم کا ماہر نہ ہو، ظاہر بات ہے وہ اس کے رموز کو جان نہیں سکتا۔ ہم اگر انگریزی کی کچھ کتابیں پڑھ لیں تو ہم آپریشن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہر علم کے کچھ خاص نکات ہوتے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے والا، دین کی رہنمائی، اصول و ضابطے کو جاننے والا ہی دینی اور شرعی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اوصاف امیر کو نہایت ہی وضاحت سے بیان کیا گیا کہ یہ دینی ادارہ، شرعی ادارہ، شریعت کے جو واقف کار ہیں، دین کے جو ماہر ہیں، ان کی نگرانی میں یہ ادارہ چلے گا۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے، ان صورتحال میں آپ نے سنا ہمارے ناظم مولانا شبلی القاسمی صاحب نے وضاحت سے فرمایا، چونکہ یہ بہت قریب سے دیکھا
کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جو شریعت کے خلاف تھے، تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں یہ دینی قافلہ، یہ دینی رہنمائی، اس کو صحیح سمت دینا، صحیح راستے پہ لگانا آپ تمام حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آج کا یہ چنندہ اجتماع، اہل علم کا یہ مجمع اسی بات کے لیے ہے کہ ہم اس دینی اداروں کو دین کے جو ماہر ہیں اور اوصاف امیر کے مطابق جو ہمارا امیر ہے وہ ہونا چاہیے، اور ہم ان کی قیادت میں یہ دینی قافلہ کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ اور آپ غور کریں گے تو اب تک جو امارت شریعہ کے جو مقاصد رہے ہیں، امارت شریعہ کے جو امیر اس سے پہلے جو گزرے ہیں، ان تمام کی تربیت، ان تمام کے صحبت یافتہ، ان تمام کے افکار سے قریب، اور 40 سال تک جنہوں نے امارت شریعہ کو پروان چڑھایا اور بہت بلندی تک لے کے گئے، یہ تمام خوبیاں اور تمام سابقہ امیروں کی خوبیاں اگر کسی شخص میں جمع ہے تو مفکر ملت حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر شریعت موجودہ کے اندر ہے۔ تو آج کا یہ اجتماع اور آج کا یہ اجلاس اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ہم سب ان کی قیادت میں اور امارت شریعہ کا جو مقصد ہے، اس مقصد کے تحت ہم اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔